سید ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ بغداد کا مشہور تاجر ابو غالب فضل اللہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر سر جھکائے سوچتے رہے۔ اہل مجلس کو خیال گزرا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ انکار فرما دیں گے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو امرا کے گھر جانا پسند نہ تھا۔ کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور اس کی دعوت قبول فرما لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دعوت میں تشریف لے گئے۔ شہر کی معزز ہستیاں پہلے سے موجود تھیں۔ دسترخوان بچھایا گیا، کھانے چنے جانے لگے۔ اسی وقت خادم ایک بہت بڑا مٹکا اٹھا کر لائے اور اسے کمرے کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر وہ مٹکا کھول کر سامنے رکھ دیا گیا۔ پوچھنے پر ابو غالب رونے لگے، حضور، اس میں میرا بیٹا ہے جو جذام کے مرض میں مبتلا ہے، اندھا اور اپاہج بھی ہے، میں اسے کہاں لے جاؤں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور بیمار بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے بچے، اللہ کے حکم سے باہر آ جا اور پروردگار کی اس خوبصورت دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں روشن تھیں اور وہ خوشی میں ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا۔ حاضرین دم بخود تھے۔ مکان میں گویا ہلچل کا سما تھا۔ مہمانوں اور میزبان کی ایسی ہی بے خبری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھائے بغیر ہی واپس چلے آئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کرامت جس کا روحانی دنیا میں بے حد تذکرہ ہے، یوں ہوا کہ ایک بار دریائے دجلہ میں پوری بارات غرق ہو گئی۔ لواحقین کو جب کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو وہ روتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے اور دعا کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں صبر کی تلقین کی کہ میں تو خود قادر المطلق کا عاجز سا بندہ ہوں، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ لیکن دلہن کی ماں بضد تھی کہ آپ دعا کیجئے، ورنہ میں فریاد کرتے کرتے آپ کے در پر جان دے دوں گی۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لے گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے اللہ، سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ مجھے تیری ذات پاک سے نسبت ہے، اسی نسبت کے صدقے ان کی مشکل آسان فرما۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ میں پانی لیا اور فرمایا، اے دجلہ، خشک ہو جا اور مسافروں کو سلامتی سے گزرنے دے۔ دریا خشک ہو کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پورا انسانی قافلہ زندہ سلامت ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریر فرما رہے تھے کہ ایک عیسائی پادری بولا، ہمارے نبی کو آپ کے نبی پر برتری حاصل ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے، لیکن آپ کے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا
کہ ہر پیغمبر کو خاص معجزے بارگاہ الہی سے حاصل ہوئے جن کا برتری سے تعلق نہیں۔ اب نجات کا راستہ محض اسلام ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نبی نہیں لیکن اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہوں۔ مجھے اپنے کسی عزیز کی قبر پر لے چلو۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے باپ کی قبر پر لے گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قبر شق ہوئی اور عیسائی راہب نے دیکھا کہ اس کا باپ تابوت کے اندر زندہ بیٹھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر راہب کے حواس خطا ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جہاں تک مردے زندہ کرنے کی بات ہے، یہ کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی کر لیتے ہیں۔